حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک نام ہے. یہ جو رونق آپ کے سامنے ہے دعوت و تبلیغ کی، اس کے بانی کہلاتے ہیں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خاص محنت کا میدان میوات رہا ہے. سب سے زیادہ توجہ جس علاقے پر ان کی اور سب سے پہلے مبذول ہوئی وہ میوات کا علاقہ تھا، اور یہی وجہ ہے اور حق ہے میواتیوں کو کہ آج میواتی اس خاندان سے اور اس دعوت و تبلیغ سے جو ربط اور تعلق رکھتے ہیں اور جس طرح سے اظہار اپنی وارفتگی کا کرتے ہیں ان کو حق ہے، اس لیے کہ کسی محبت کرنے والے نے ان کو بے خریدے انمول کر دیا ہے. آج ان کے اندر اسی کی رمق چلی آ رہی ہے. مولانا میوات گئے، میوات معاف کیجئے گا وہی رنگ ڈھنگ تھا جو مکے والوں کا پہلے تھا. اجڑ لوگ جن کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی بھی نرمی اور مروت نہ ہو. مولانا گئے اور وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تبلیغ کر رہے تھے. اسی عالم میں کسی نے تیش میں آ کے ایک تماچا مولانا کو مار دیا. مولانا الیاس صاحب کے بارے میں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک تماچا ان کو مارنے والے نے مار دیا. اب جو تماچا مارا تو ساتھیوں میں سے کسی کو تیش آیا اور اس نے چاہا کہ بدلہ لے لیں. مولانا کوئی چھوٹی شخصیت نہیں تھے، بہت بڑے عالم دین تھے. اللہ نے ان کو امت کا بہت درد دیا ہوا تھا، چاہا کہ بدلہ لے لیا جائے. مولانا نے روک دیا ساتھیوں کو اور کیسا پیارا اور نفیس جملہ ارشاد فرمایا. فرمانے لگے کہ نہیں، بدلہ نہیں لینا. یاد رکھو ہم دعوت کے کام کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور اگر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے لیے طائف میں مارا اور ستایا گیا ہے تو پھر ہم کو بھی یہ سب جھیلنا پڑے گا. خدا کی قسم اگر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں اور دیگر جگہوں پر زخم نہ اٹھایا ہوتا دعوت میں تو آج کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ الیاس کو مار لیتا. لیکن ہمارے آقا نے جب اس راستے میں تکلیفیں اٹھائی ہیں تو ہم غلام بھی تکلیف جھیلیں گے.